جہانگیر کا ہندوستان پیلی ٹٹ کا سفرنامہ ہندوستان ترجمہ ڈاکٹر مبارک علی پارٹ 12 آخری آگرہ میں مسلمانوں کی ایک شادی بیاہ کے معاملہ میں لڑکے اور لڑکی کو اپنی پسند کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ انتخاب ان کے والدین کرتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوں تو پھر یہ ذمہ داری رشتہ داروں اور دوستوں کی ہوتی ہے۔ جب لڑکے کی عمر 15 سے 18 سال کی ہو جاتی ہے تو اس کے دوست، رشتہ داروں اور دوستوں کے خاندانوں میں اس کے لیے لڑکی تلاش کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا اطلاق عمرہ پر ہوتا ہے، غریبوں پر نہیں، کیونکہ ان کے ہاں فوجی کی شادی فوجی گھرانہ اور تاجر کی شادی تاجروں کے گھرانہ میں ہوتی ہے۔ یہی حال دوسرے پیشوں کا ہے۔ اگر انہیں کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا ہے تو وہ شادی کرانے والوں سے رجوع کرتے ہیں، جو کہ تمام مناسب رشتوں کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں۔ انہیں لڑکے کا والد اپنے گھر بلا کر ان سے دریافت کرتا ہے کہ کیا اس کے لڑکے کے لیے کسی امیر خاندان کی کوئی لڑکی ہے۔ شادی کرانے والے یہ ایجنٹ اس کو ایک نہیں بلکہ 25 لڑکیوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جب لڑکیوں کے خاندان اور ان کی موجودہ حالت کے بارے میں پوری طرح سے تفتیش کر لی جاتی ہے تو پھر ان میں سے ایک کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد منتخب شدہ لڑکی کے گھر لڑکے والے جاتے ہیں، چاہے ان کی اس خاندان سے پہلے سے واقفیت ہو یا نہ ہو، اور وہاں جا کر شادی کی پیشکش کرتے ہیں۔ اس بات چیت میں کچھ دن کا وقفہ ہوتا ہے۔ اگر لڑکی والے فوراً راضی ہو جاتے ہیں تو دولہا کی جانب سے ایک انگوٹھی بطور تحفہ بھیجی جاتی ہے۔ اس کے جواب میں دلہن کی طرف سے پان اور رومال ایسی قسم کی کوئی چیز بطور تحفہ آتی ہے۔ بدقسمت شوہر کو اس کا قطعی موقع نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھ سکے اور جان سکے کہ کیا وہ کالی ہے یا گوری، سیدھی ہے یا کبڑی، خوبصورت ہے یا بدصورت۔ اس کے لیے اسے اپنی ماں اور خاندان کی دوسری عورتوں کے بیانات پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد سے گھر میں خوشی کی محفلیں شروع ہو جاتی ہیں۔ رقص و موسیقی کے ساتھ خوشیاں منائی جاتی ہیں اور دوستوں سے مبارکباد وصول کی جاتی ہے۔ دونوں گھرانوں میں شادی کے موقع پر شادیانے بجائے جاتے ہیں کہ جس سے اس قدر شور ہوتا ہے کہ اہل محلہ اس سے تنگ آ جاتے ہیں۔ شادی کا دن منگنی کے 15 یا 20 دن کے بعد طے کیا جاتا ہے تاکہ شادی کی تیاری ہو سکے۔ شادی سے 3 یا 4 دن پہلے دولہا کے گھر والے دلہن کے ہاں جاتے ہیں۔ اس میں ان کے گھر والے رشتہ دار اور دوست سب ہی ہوتے ہیں۔ اپنے ساتھ یہ خوبصورت پلیٹوں میں مٹھائی، خشک میوہ اور موسمی پھل لے کر جاتے ہیں۔ 100 سے 1000 روپیہ تک کی نقدی بھی ان تحائف میں شامل ہوتی ہے۔ یہ روپیہ دولہن کے گھر والوں کے کام آتا ہے جو اس سے شادی کی تیاری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دولہن کو زیورات بھی دیے جاتے ہیں۔ یہ جلوس بینڈ باجے اور رقص و موسیقی کے ساتھ دولہن کے گھر جاتا ہے، جہاں مہمانوں کی شام کو دعوت کی جاتی ہے۔ دوسرے دن شام کو دولہن والے بھی جلوس، بینڈ باجے اور روشنیوں کے ساتھ دولہا کے گھر آتے ہیں۔ وہ دولہا کے لیے کاغذ، کپڑے اور سائن کی بنی ہوئی چیزیں جیسے کشتی اور جہاز لاتے ہیں کہ جن پر نقش و نگار بنے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں چھت پر رکھ دی جاتی ہیں یہاں تک کہ موسم اور ہوا سے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر عورتیں دولہا کے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگاتی ہیں۔ یہ رسم مندی کہلاتی ہے۔ مہمان یہاں سے رات کا کھانا کھا کر جاتے ہیں۔ دوسرا دن شادی کا دن ہوتا ہے۔ شادی کے دن دولہا کو سرخ لباس پہنایا جاتا ہے اور اس کی صحرا بندھائی کی رسم ہوتی ہے۔ صحرے کی وجہ سے اس کا چہرہ چھپ جاتا ہے۔ شام کو شادی کا جلوس بارات میاں رشتہ داروں اور دوستوں کے ہمراہ جلوس کی شکل میں دلہن کے گھر جاتی ہے۔ دولہا گھوڑے پر سوار ہوتا ہے جبکہ اس کے دوست پیدل گاڑیوں میں ہوتے ہیں۔ عورتیں پالکیوں میں جاتی ہیں۔ شادی سے پہلے رقص و موسیقی کا انتظام ہوتا ہے۔ خاص طور سے گانے کے لیے جن عورتوں کو بلایا جاتا ہے انہیں لولونی کہا جاتا ہے۔ یہ ان طوائفوں کی اولادیں ہیں کہ جو ایران سے ہندوستان آئی تھیں۔ یہ فارسی میں گانے گاتی ہے۔ ان کے برعکس ڈونیاں ہندوستانی زبان میں گاتی ہیں۔ ان کے گیت فارسی سے زیادہ خوبصورت، دل لبھانے والے اور خوبصورت ہوتے ہیں چونکہ ان کے گانوں میں زیادہ ترنم اور دھنیں ہوتی ہیں، لہذا عورتیں ان کی دھنوں پر رقص بھی کرتی ہیں۔ ایک پر رات گزرنے کے بعد قاضی آتا ہے اور وہ نکاح پڑھا کر دولہا دلہن کو ایک بندھن میں باندھ دیتا ہے۔ اس کے بعد کھانا اور پھر پوری رات رقص و موسیقی جاری رہتی ہے۔ صبح کے وقت وہ دولمن اور اس کے جیز کے ساتھ رخصت ہو جاتے ہیں۔
दूल्हा घर पहुंचकर पहली बार अपनी बीवी को देखा है। अगर वो खूबसूरत हो तो खुद को मुबारकबाद देता है। दूल्हा व दुल्हन को फौरन एक कमरे में पहुंचा दिया जाता है ताकि वो वहां बाहमी मुलाकात कर ले। इस दौरान में औरतें कमरे के बाहर इंतजार करती हैं और जब दूल्हा फारिग होकर बाहर आता है तो औरत कमरे में जाकर जांच पड़ताल करती हैं और फिर जैसे कि दूल्हा फतेहयाब हो गया हो, ये सब एक दूसरे को मुबारकबाद देती हैं। अगर दूल्हा किसी वजह से नाकाम हो जाए तो औरतें इसे बतौर तंज चरखा भेजती हैं। यहाँ मैंने जो कुछ शादी के बारे में बयान किया है कि हिंदुस्तानी रस्म है, मुग़लों और हिंदुओं के यहाँ इसमें ज़रा इख्तिलाफ होता है। हिंदुओं में अक्सर शादी बचपन ही में कर दी जाती है। अगर बलूगत से पहुंचते पहुंचते लड़का मर जाए तो बेवा लड़की शादी नहीं करती है और कनवारी की हैसियत से मरती है अगर वो अपनी तस्कीन के लिए कोई खुफिया हरबे इस्तेमाल ना करे तो। मर्द चाहे जितनी शादियां कर सकते हैं, बूढ़े आदमी भी छोटी लड़कियों से शादी करते हैं क्योंकि बचपन की शादी की वजह से उन्हें नौजवान औरतें मिलती ही नहीं हैं। खात्मा ये इस मुल्क के लोगों की आदात, अतवार, इंतज़ाम और रस्म व रिवाज का एक खाका है। मैंने कोशिश की है कि जितना हकीकत से करीब हो इसे बयान करूं, लेकिन मैंने जो कुछ बयान किया है ना तो ये हतमी है और ना पूरे मुल्क पर सादिक आता है, क्योंकि इस मुल्क में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात हैं, अनवाओ अक़साम की रवायात हैं और लोगों के मज़हब में बहुत फ़र्क है। उनके तबका आला और अवाम में उसको फ़र्क बखूबी देखा जा सकता है। इसलिए अगर कोई ये कहे कि इस मुल्क में हर चीज़ यकसां है तो उसकी इस गलती को फ़ौरन पकड़ लेना चाहिए। इसके अलावा जानबूझकर मैंने ऐसी बहुत सी बातों को छोड़ दिया है कि जिनका ताल्लुक इस रिपोर्ट से नहीं बनता था, जैसे कि इस मुल्क के बाशिंदों की असलियत, उनकी आदात व अतवार, उनके लिबास और उनका जंग का तरीका वगैरह। चूँकि मेरा अहम मकसद ये है कि मैं अपनी कंपनी के साहिब इक़्तिदार लोगों को इस मुल्क की तिजारत के बारे में मालूमात फराहम करूँ, इसलिए मैंने इस पहलू पर ज़्यादा जोर दिया है। मैं इस बात को भी साबित करना चाहता हूं कि मैं हिंदुस्तान में खामोश तमाशाई की तरह नहीं रहा, बल्कि उनके मुआशरे और लोगों के बारे में जानने की कोशिश की है। मैं अपनी रिपोर्ट को उन ख्वाहिशात के साथ ख़त्म करता हूं कि मेरे सरपरस्त तिजारत व कारोबार में तरक्की करें और मुस्तक़बिल में कामयाबी व खुशहाली को हासिल करें। तिजारती कोठी तशरीहात। यूरोपियन ताजिरों ने अपनी तिजारती कोठियां, जिन्हें वो फैक्ट्री कहते थे, ये हिंदुस्तान के साहिली इलाकों पर बनाई थीं, मगर बाद में ये दूसरे अहम शहरों में भी कायम की गईं। ये एक कलानुमा मकान होता था कि जिसमें वो सामान जो यूरोप भेजा जाता था और जो यूरोप और जनूब मशरकी एशिया से आता था, इसे यहाँ रखा जाता था। कोठी की हिफाजत के लिए यूरोपी कंपनी अपने फौजी रखते थे। इस कोठी में उनका अमला भी रहा करता था। आगे चलकर कोठी के हिफाजती दस्ते ही बढ़कर एक छोटी फौज बन गए। फैक्टर ये तिजारती कंपनी का अदना अशारिया ओहदेदार होता था। इसका काम होता था कि ये इस सूबा में कि जहां कोठी है वहां घूम फिर कर कारीगरों से माल तैयार कराए और ताजिरों से माल खरीदे। जब इसको तरक्की मिलती थी तो ये सीनियर फैक्टर हो जाता था। आमिल मुग़ल सूबा के गवर्नर को कहते थे। उसका काम सूबा के इंतज़ाम को संभालना और चलाना होता था। कोतवाल शहर के इंतज़ामात और अमन व अमान को बरकरार रखना उसके फ़राइज़ में था। काज़ी ये मुकदमात का फ़ैसला करता था। फौजदार फौज का इंचार्ज, उसका ओहदा आमिल के बराबर होता था। गुस्ल खाने वो जगह के जहां बादशाह खास उमरा से मिलता था। ये निजी महफिलों के लिए भी मखसूस था।